الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ دلوں کو ملتا ہے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو دلوں کو ملتا ہے سرور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو شیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اور اپنے گھروں میں اندھیرے کی شکایت کرنے والوں اپنے گھروں میں اندھیرے کی شکایت کرنے والوں گھر ہوتا ہے کیسے پر نور قرآن پڑھ کے دیکھو معزز سامعین کرام اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل یہ شان قرآن کی محفل اپنی بارگاہ میں قبول و منظور عطا فرمائے۔ یہ کتاب وہ لا ریب اور لا شک کتاب ہے جس کے متعلق رب تعالی فرما رہا ہے کہ بے شک میں نے ہی اسے نازل کیا اور میں ہی اس کا محافظ ہوں۔ یہ لا ریب اور لا شک کتاب جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے تمام انس و جن کو چیلنج فرمایا کہ اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے قُلْ لَا إِذِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ اللہ تبارک و تعالی خود نے ارشاد فرما رہا بلکہ فرمایا اے محبوب آپ فرما دیجئے جتنے بھی سرکش جن اور سرکش انسان ہیں سب کو اکٹھے فرما دیجئے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ کتاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل نہیں کی گئی بلکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے گڑھی ہے تو اس کی مثل لا کے دکھاؤ۔ آگے خود ارشاد فرمایا کہ لا یأتون بمثلہ تم اس کی مثل نہیں لا سکتے۔ جب تمام جن و انس کوشش کے باوجود عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا کہ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ اگر تم اس قرآن کی مثل اور کتاب نہیں لا سکتے تو اس کی مثل 10 صورتیں ہی لا کے دکھاؤ۔ جب 10 صورتوں سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ اگر تم 10 صورتیں نہیں لا سکتے مکمل قرآن نہیں لا سکتے تو ایک صورت ہی اس کے مثل لے آؤ۔ جب وہ اس سے بھی عاجز آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چوتھے مقام پر ارشاد فرمایا
فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ کہ اگر تم اس کی مثل اور کتاب نہیں لا سکتے، اس کی 10 صورتوں کی مثل 10 صورتیں نہیں لا سکتے، اس کی مثل ایک صورت نہیں لا سکتے، تو تجھے چیلنج ہے ایک آیت ہی اس کے مقابلے میں لے آؤ۔ تو نہ اس وقت کے کفار اور جن سرکش لا سکے اور نہ آج تک کوئی لا سکا ہے۔ یہ چیلنج اس وقت بھی تھا اور آج بھی ہے، نہ کوئی لا سکا ہے، نہ آج لا سکتا ہے، اور نہ ہی قیامت تک کوئی قرآن پاک کی مثل، بلکہ قرآن پاک کی ایک آیت کی مثل بھی کوئی ایک آیت نہیں لا سکتا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس قرآن کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ سب سے پہلا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اگر ہم قرآن مجید پر ایمان نہیں لائیں گے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آخری رسول ہونے کی گواہی دیتے ہیں تو تب ہم مسلمان ہوتے ہیں۔ اسی طرح باقی ارکان، لیکن یہ سب چیزیں ہمیں ملی کہاں سے ہیں؟ قرآن و حدیث سے ملی ہیں۔ ہم قرآن پر ہی ایمان نہیں لے کر آئیں گے تو ہمارا ایمان کب کامل ہوگا؟ دوسرا حق کیا ہے قرآن مجید کا؟ قرآن مجید کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کیا جائے۔ قرآن مجید کا یہ ہم پر حق ہے اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم قرآن مجید کو صحت لفظی کے ساتھ تلاوت کریں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اگر ہم اس کو تلاوت کریں گے تو ہمیں فائدہ کیا ہوگا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ایک حرف قرآن پاک کا پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عوض ایک نیکی عطا فرماتا ہے، اور ایک نیکی کا اجر 10 نیکیوں کے برابر ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک علیحدہ حرف ہے، میم ایک علیحدہ حرف ہے اور لام ایک علیحدہ حرف ہے۔ یعنی جو صرف یہی پڑھے گا الف لام میم، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 30 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور دوسری روایت میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پاک اپنے پڑھنے والوں کی قیامت کے دن سفارش کرے گا۔ قیامت کا دن ہوگا، نفس نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑھی ہوگی۔ اس وقت جو آدمی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو قرآن اس کی سفارش کرے گا کہ اے باری تعالیٰ، یہ زندگی میں رہ کر مجھ پر عمل کرتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، آج اس کی بخشش فرما دے۔ تیسرا قرآن مجید کا حق کیا ہے؟ قرآن مجید کا تیسرا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم اس پر ایمان بھی لے آئے، لیکن ہم اگر اس پر عمل نہیں کریں گے تو پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ چوتھا حق کیا ہے؟ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے مفاہیم و مطالب کو سمجھا جائے۔ اگر ہم پڑھتے تو جا رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، لیکن ہمیں یہ معلوم نہیں کہ رب فرما کیا رہا ہے، تو اس پڑھنے کا ہمیں اگرچہ ثواب تو ملے گا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ میں اس کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ آپ کو کسی اور کنٹری سے کسی اور زبان میں خط ملا، کیا آپ اسے ایسے لیں گے اور چوم کر رکھ دیں گے؟ ایسا ہرگز آپ نہیں کریں گے، بلکہ جو اس کو جانتا ہوگا، جو اس زبان کو سمجھتا ہوگا، آپ اسے اس کے پاس لے کر جائیں گے اور کہیں گے اے بھائی یہ مجھے پڑھ کے دو، یہ دیکھو، یہ کھولو، یہ کیا لکھا ہوا ہے۔ جب وہ دیکھے گا وہ آپ کو بتائے گا کہ اس میں اس نے فلاں لکھا ہے، تو پھر آپ اس کا جو جواب دینا ہوا جواب دیں گے۔ اسی طرح یہ قرآن مجید فرقان حمید رب تعالیٰ کا خط ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمیں ملا ہے۔ تو یہ وہ لا ریب اور لا شک کتاب ہے کہ جس کی صرف تلاوت کی جائے تو تب بھی اجر ملتا ہے، اس کے معنی و مفاہیم کو سمجھا جائے تب بھی اس پر اجر ملتا ہے، بلکہ یہ تو وہ کتاب ہے کہ جس کو صرف دیکھنے سے اور اس سے محبت کرنے سے بھی اللہ تبارک و تعالی قبروں کو نور و علی نور فرما دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک واقعہ پیش کرتا ہوں۔ ایک آدمی کی قبر کھودی گئی، جیسے عموماً کھودی جاتی ہے، تو 7 والی قبر کھل گئی۔ جب 7 والی قبر کھلی تو دیکھا گیا کہ اس کی قبر روشن ہے اور اس سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ لوگوں سے پوچھا کہ یہ کس کی قبر ہے؟ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ اس کے گھر گئے لوگ، پوچھا اس کی زوجہ محترمہ سے کہ یہ آدمی کیا نیکی کرتا تھا کہ ایسے ایسے واقعہ ہوا ہے، تو لوگ اس کی گھر والی نے بتایا کہ یہ پڑھا لکھا نہیں ہے بلکہ ان پڑھ ہے، ایک دیہاتی آدمی ہے، لیکن مجھے جو اس کا ایک عمل لگتا ہے
کہ اس کی قبر میں روشنی کا سبب بنا وہ یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھ کے واپس آتا تھا تو قرآن مجید کو یہ پڑھا ہوا تو نہیں تھا، لیکن یہ قرآن مجید کو کھولتا تھا۔ قرآن مجید کو کھولنے کے بعد انگلی پھیرتا تھا اور کہتا تھا اے باری تعالیٰ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے، لیکن میرا یہ یقین ہے کہ یہ حق ہے، یہ حق ہے، جو یہ لکھا ہوا ہے یہ حق ہے۔ تو اس ادب کی وجہ سے اور اس دیکھنے کی وجہ سے، اس زیارت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی قبر کو روشن و منور فرما دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری قبر کو بھی قرآن کے صدقے روشن و منور فرمائے۔ پانچواں حق کیا ہے؟ پانچواں حق یہ ہے کہ اس کی تبلیغ کی جائے، اس کی تبلیغ کی جائے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی ہے وہ ہے، بلکہ خیرکم کا لفظ اس میں تفسیر کا صیغہ استعمال ہوا ہے کہ تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ یہ ہے قرآن مجید کے ہم پر حق جو ہمارے لیے ضروری ہے، ہمیں اس کو پورا کرنا ہوگا۔ ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، دنیا کے شاعروں کا دیوان پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ کے دیکھو، پھر اس کے بعد قرآن پڑھ کے دیکھو۔ آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، آنکھیں بھی ہوں گی روشن دل بھی بنے گا گلشن، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو، تم صرف ایک سورت رحمان پڑھ کے دیکھو۔ وہاں نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، نہ ہو ممتاز کیوں اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں یہاں قرآن سینوں میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق لم یزل ہماری یہ آسانہ حاضری اپنے بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔